کہ کوئی ایسی رائفل نہیں جڑی نہ چلائی ہو 7mm 8mm مارک 4 کلاشن 44 222 G3 پمپ ایکشن کاربن گری نوک دچکا راکلن ترتیب بور 12 بور سیمی میرے سامنے رکھ دو میں کھول بھی دینا کس بھی دینا. شروع سے مجھے اسلحے کے ساتھ ویسے محبت تھی یعنی پیار تھا. 2000 رات 1 بجے ہم واپس آ رہے تھے کھونڈا موڑ کی طرف سے واپس جڑا والا کی طرف. وہ ساتھ کہنے لگے جو ہمارے ساتھی تھے وہ ہمارا تو یار مولوی کا جوڑ نہیں ہے. تو میں نے کہا میں نے تو سننا ہے. جب ہم وہاں پر پہنچے اور دیکھو ہماری اتنی نااہلی اتنی بد عقلی کہ ہم 6 لوگ تھے تو اور ایک پسٹل تھا. وہ ڈکیٹی کرنے کے لیے وہاں گئے چوری کرنے کے لیے گئے تھے. انہوں نے کہا اس ڈیرے پر جو پیسہ بڑھا. لیکن وہ رات ہماری زندگی کی ایسی رات ہے جو پوری زندگی میں ہماری نہ بھولنے والی. موت کو بالکل قریب سے دیکھا. گلیوں دی مدینے دی ٹورن دا تا مزا آوندا اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا تا مزا آوندا. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسلم موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان. ناظرین، آج سے قبل آپ نے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ سٹوریز دیکھی ہوں گی. ڈانسر مولوی بن گیا اور ماڈل مولوی بن گیا، اس طرح کی کافی سٹوریز آلریڈی آپ ہمارے میڈیا پر دیکھ چکے ہیں. لیکن آج جو میں سٹوری لے کر آیا ہوں ایک ڈاکو مولوی کس طرح بنے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پر ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ کوئی ایسی رائفل نہیں جو میں نے نہ چلائی ہو. ناظرین، اس سے ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ یہ کوئی مطلب کہ مجاہد یا اس طرح کے شخص ہیں. لیکن ان کے بیک فٹ کی جو ہم نے کہانی دیکھی ہے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ایک ڈاکو تھے، اس کے بعد یہ مولوی بنے ہیں. آج ان کے گاؤں میں ہم موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ ان کی یہ زندگی کس طرح تبدیل ہوئی اور کس شخص کی انہوں نے وہ باتیں سنی اور یہ راہ راست پر آئیں اور یہ دین کی راستہ جو انہوں نے اختیار کیا. اب یہ ریسنٹلی ایک مسجد کے اندر امام بھی ہیں اور خطبہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں اور لوگوں کو دین کی تبلیغ بھی دیتے ہیں. آئیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ زندگی کے اندر یہ بدلاؤ کس طرح آیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سب سے پہلے کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے. سر، مولانا منظور احمد بھٹا، پہلے منظور احمد بھٹا آپ کا نام تھا؟ پہلے صرف منظور تھا، منظور بھٹا تھا. تو جب سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی، جب سے اللہ نے کرم کیا، اس کے بعد مولانا لفظ ساتھ لگ گیا. اچھا، یہ مولانا آپ کے ساتھ لفظ کس طرح لگا ہے؟ کس کی آپ نے دین کی باتیں سنی ہیں؟ کس کی تبلیغ سن کے آج ماشاءاللہ راہ راست پر آئے ہیں؟ اصل میں اکثر مجھ سے سوال لوگ کرتے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے. تو ان کو کہتا ہوں کہ میری عمر صرف 23 سال ہے. وہ کہتے ہیں آپ کی عمر تو زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا، کیوں بتاتے ہیں؟ بتاتے اس لیے ہوں، میں نے کہا مجھ سے قسم لے لو میری عمر صرف 23 سال ہے. وہ کہنے لگا بھی آپ کی عمر تو زیادہ ہے، 50 سال کے 45 سے 50 سال. میں نے کہا باقی سب جو ضائع گئی، باقی سب بیکار گئی، جب سے سمجھ آئی ہے، جب سے توبہ کی ہے، وہی میری زندگی ہے جو 23 سال ہے. آپ کی اس بات سے میں بڑا اتفاق کرتا ہوں کہ آپ جو زندگی برائی کے اندر گزاری ہے وہ نہیں گن رہی ہیں. اچھا، آپ کی ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی جس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ کوئی ایسی رائفل نہیں جو میں نے نہ چلائی ہو. وہ کیا معاملات؟ اصل میں بھائی موسیٰ، شروع سے مجھے اسلحے کے ساتھ ویسے محبت تھی یعنی پیار تھا. تو گاؤں میں رہنے والے تھے، ہمارے علاقے کے راوی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ راوی کے رہنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. راوی کا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں ہر گھر میں آپ کو رائفلیں ملیں گی، ہر گھر میں آپ کو اسلحہ ملے گا. تو راوی کا علاقہ اس طرح کا، کیونکہ راوی اشتہاریوں کے ساتھ، لیکن بری محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے برے راستے پر مجھے چلنا پڑا. رائفلوں کا شوق تو مجھے شروع سے تھا تقریباً، تو اس لیے وہ پیار تھا. لیکن جب برے راستے پر چلا تو غلط دوستوں کے ساتھ، ہمارے علاقے کے یوسف سائی ہوتے تھے، گامی چاکر کے ہوتے تھے، وہ اس وقت دنیا میں نہیں رہے. تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر بھی رحمتوں کے نزول فرمائے. آپ کے پارٹنر تھے کیا؟ نہیں، وہ علاقے کے مشہور بدماش تھے. لیکن ساتھ ہوتے تھے ہمارے ساتھ جو تھے وہ سارے ہمارے گاؤں کے تھے. میاں خان صاحب اب وہ دنیا میں نہیں رہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ایکسیڈنٹ میں. تو ایک دوسرا نور محمد سے کمیار برادری کے ساتھ تعلق، اس وقت وہ سعودیہ میں بیٹھے ہیں. تو کافی دوست احباب جو ابھی بھی جیلوں میں پڑے ہیں، ابھی بھی وہ تقریباً دنیا سے جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں. تو ابھی بھی کئی بھی چارپائی کی زینت بنے ہوئے جو آپ کے ساتھی تھے، آپ کے پارٹنر تھے. تو اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا کہ ایک اللہ کے ولی کی تقریر سنی. اللہ رب العالمین نے دین کے راستے پر چلنا شروع کروا دیا اور میری زندگی کا ایک مشن بن گیا کہ الہی بیٹا میرا ہو. جب میں نے توبہ کی، بیٹا میرا ہو، حافظ قرآن ہو، آپ کا گھر بناؤں، آپ کا گھر بنا کر
मेरा बेटा इमामत करे, पीछे खड़ा होकर मैं नमाज़ पढ़ूँ। तो बेसिकल मैं क्लासें तो खैर प्राइमरी से हम पास हुए तो हाई स्कूल में चले गए। वहाँ हम तकरीबन अगर 4 पीरियड होते थे तो 1 पीरियड हम अटेंड करते थे, उसके बाद हम पीरियड कोई भी नहीं लेते थे। वो साथ ही स्टेशन वहाँ पर बैठकर सारा दिन गुजार देते थे। तो हमारे जो उस्ताद मोहतरम में शामंद के जागते थे ना, वो थे पीटी तांदले से आते थे, ओटी नज़ीर साहब, तो वो हमारे उस्ताद थे। तो इस वक्त मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं तब भी नहीं कर सकता। मैं सारी ज़िंदगी सजदा रेज़ हो जाऊं तब भी अपने मालिक का शुक्र नहीं अदा कर सकता। कहाँ वो बुराई की दुनिया, कहाँ ये अच्छाई की दुनिया। वहाँ उस वक्त पैसा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि सबसे कीमती अगर शूज़ पहनने होते थे मैं पहनता था। सबसे कीमती अगर कोई चीज़ कैमरा वगैरह या पैंट शर्ट वगैरह या इसी तरह पिस्टल वगैरह या कोई भी 7mm 8mm मार्क 4 कलाशन 44 222 G3, ये राइफलें को साथ मुझे शुरू से तकरीबन प्यार था। अच्छा कार साहब, मुझे ये बताएं कि ये ज़िंदगी के अंदर बदलाव किस तरह आया? चोरी डकैती कब छोड़ी? कोई किसी की दीन की बातें सुनी थी क्या? सानिया भाई मूसा, ये सानिया सन 2000 का है। 2000 रात 1 बजे हम वापस आ रहे थे खोंडा मोड़ के तरफ से वापस जड़ा वाला की तरफ, डकैती करके। जी दोस्तों के साथ गए थे, यानी मिशन तो वही होता था ना। अच्छा मिशन रात को वही होता था। तो वापस आ रहे थे तो मौलाना साहब एक तकरीर कर रहे थे, मौलाना मंजूर साहब शेर पंजाब गुजरां वाले के रहने वाले, वो शेर पढ़ रहे थे, लक्कड़ मंडी विच आए ने गुलाम तेरे तेरे दुश्मना दे मोछे पाण वाले। तो वो शेर पढ़ मेरे कानों पर जब आवाज़ पड़ी तो मैंने सोचा यार ये कितने कीमती शेर पढ़ रहे, चलो यार सुनते ही से। वो साथ कहने लगे जो हमारे साथी थे, वो हमारा तो यार मौलवी का जोड़ नहीं है। तो मैंने कहा मैंने तो सुनना है। हम उधर चले गए सुनने के लिए। बस ऐसा दिल पर असर हुआ कि मिशन बना लिया कि आज के बाद मैंने कोई गलती कोई गुनाह इंशाअल्लाह ताला नहीं करना। अच्छा कर साहब, कोई भी काम होता है, इंसान इस तरह के बुरे जराइम होता है, वो अपने घर से शुरू करता है। क्या आया कि आपने पहले अपने घर में चोरी की थी? नहीं, हमारा इलाका जो है ना, हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका तहसील जड़ा वाला जो है ना, हम इस इलाके में कुछ भी नहीं करते थे। लोग पूछते थे आप कहाँ होते हो, मैंने कहा किसी कर्नल के साथ ड्यूटी करता हूँ, किसी जर्नल के साथ होता हूँ। क्योंकि अच्छी पैल्ट शर्ट, अच्छी गाड़ी, अच्छे शूज़ पहने हुए, इतर लगा कर, खुशबू परफ्यूम लगा कर आना, हाथ में कैमरा हो, हाथ में टेप रिकॉर्डर हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की मेहरबानी कि हमारे इलाके में मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। अच्छा कर साहब, इस तरह के काम में जान को बड़ा ख़तरा होता है। आया कि मौत को कितना करीब से देखा है इन मामला? तो उस वक्त तो मौत की परवाह ही नहीं थी, मौत की परवाह तो अब है। तब क्या था कि जिस तरह वो कहते हैं कि जान हथेली पर रख कर निकल जाते थे, पता ही नहीं था मौत आनी है तो आ जाए, बस उस वक्त फिक्र नहीं होता था कि एक दिन मरना है, एक दिन अल्लाह के पेश होना है, एक दिन कब्र में जाना है, वहाँ पर हिसाब किताब देना है। उस वक्त तो पता ही नहीं था, सोच ही नहीं थी, पता ही नहीं था। बस दुनिया की यही रस थी, दुनिया का लालच था जो हमारे दिल में भरा पड़ा। भी पैसा हड़पने जाए ले ही जाए, बस लेते हैं। वो भी पैसा जब हराम का पैसा है तो हराम के खाते में जाता है। वो आप ये ना सोचे कि हराम का पैसा लेकर हम कोठी बना लेंगे, बिल्डिंग बना लेंगे, हम बहुत बड़े रईस बन जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हराम का पैसा हराम के खाते में जाता है। अच्छा कर साहब, मुझे कोई ज़िंदगी का इस तरह का कोई वाक़या आपके साथ दरपेश आया हो कि कोई जिस तरह आप डकैती करने गए हो, कोई इस तरह का मामला जो बड़ा हैरत अंगेज़ सा हो? हमारे दोस्तों ने तैयार किया, कोई सिंध के हमारे दोस्त थे, वो कहने लगे कि आप इस तरह करें कि आप आए हमारे पास। पंजाब का आखिरी वो शहर है सादकाबाद। सादकाबाद तो आपको पता है वो काटन का रूह का इलाका है सारा। तो उधर उन दोस्तों ने दावत दी भी इधर आए, हम फलां जगह पर जाना है हमने। जब हम वहाँ पर पहुँचे और देखो हमारी इतनी नाअहली, इतनी बदअकली कि हम 6 लोग थे तो और एक पिस्टल था। 6 लोग एक मिशन से गए थे, वो डकैती करने के लिए वहाँ गए, चोरी करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा इस डेरे पर जो पैसा बड़ा होता है। हम जब उधर गए तो हमारे गांव के तकरीबन 3-4 साथी, नूर हमारे साथ था, इसी तरह रहमिया खां जो फौत हो गए वो हमारे साथ था। हम उधर चले गए, जब देखा तो मालकों को पता चल गया, उन्होंने फायर निकालने शुरू कर दिया। हमारे पास तो वही पिस्टल एक ही था जिनके तकरीबन 10 या 15 बुलेट थे हमारे पास। तो हाँ, सर्दी का मौसम था, उनको पता चल गया, काटा रूह का इलाका था सब, उधर बिजी थी। रूह के नीचे नीचे होते आगे एक सेम चल रही थी, गर्म पानी जो टूला को सेम का पानी होता है ना, वो चल, सर्दी का मौसम। तो असल में पता किस तरह चला कि इतना बड़ा हमारे पास बैग पैसों का भी था
اور کپڑے بھی بہت زیادہ تھے. ہمارے ساتھ جو تھا نا بشیر ہے وہ بھی غالباً فوت ہو چکا ہے, اللہ ان کو جنت الفردوس. ماچھی بشیر ہمارے گاؤں میں رہتا تھا, وہ بھی ہمارے ساتھ. تو یہ عرصہ دراز کی بات ہے, یہ بچے تو ہمارے تقرین کو پتہ ہی نہیں بھی اس وقت کیا ہوتا رہا. تو میں نے کہا بھی ریشمی سوٹ ہے آپ رہنے دو, کہتا ہے بہت زیادہ قیمتی ہیں اسے لے جانا ہے. وہ زیادہ وزن بن گیا. جب ہم وہ سیم سے گزرنے لگے, جب پانی اس میں ڈلا تو وہ بہت زیادہ وزنی بن گیا. وہ ہمیں چھوڑنی, پیچھے سے غارت آ گئی, پیچھے سے مالک آ گئے, تو وہ ہمیں چھوڑنا پڑا. لیکن وہ رات ہماری زندگی کی ایسی رات ہے جو پوری زندگی میں ہماری نہ بھولنے والی ہے. موت کو بالکل قریب سے دیکھا, 4 چفیرے جتنے بھی لوگ تھے وہ انہوں نے ہمارا گھیرا تنگ کر لیا. تو ہم نیچے پانی سے ہو کر وہاں پل کے نیچے سے ہم گزر گئے. اچھا, اب گاؤں کے لوگ کیا کہتے ہیں, فیملی کیا کہتی ہے کہ ایک ڈاکو سے اس طرح بڑا عالم دین بننا, وہ فیملی اور گاؤں کے لوگ کیا سوچتے ہیں؟ پہلی بات ہے میرے گاؤں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا کرتا ہوں. گاؤں کو تب پتہ چلا جب پولیس کے چھاپے پڑنے شروع ہوئے گھر پر. تو میرے بھائی نے, صدی احمد نے میرا بڑا ساتھ دیا, میرے والدین نے میرا ساتھ دیا. اب وہ میرے بھائی دنیا میں نہیں, میرے والد بھی دنیا میں نہیں, میری امی بھی دنیا میں نہیں ہے. تو انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, اللہ میرے اس بھائی کو جنت الفردوس عطا فرمائے. جن کے والدین فوت ہیں اللہ ان کو بھی جنت الفردوس عطا فرمائے. تو عرض یہ ہے کہ اب جو میں دیکھ رہا ہوں نا, جتنا سکون اس زندگی میں دین کی دنیا میں, ادھر پیسہ نہیں بھی ہے لیکن سکون بہت زیادہ ہے. سکون بہت زیادہ ہے. اچھا قاری صاحب نا, اینڈ پہ ہمارے دیکھنے والوں کو اپنا مشہور ڈائلاگ وہ سنا دیں کہ کوئی ایسی رائفل نہیں جو میں نے نہ چلائی ہو. دیکھنے وہ بڑا نا لوگ, آپ کی شہرت کی وجہ بھی وہی بنا ہے. بھائی موسیٰ, عرض یہ ہے کہ ٹک ٹاک والے جو ہے نا, انہوں نے کسی کو معاف نہیں کیا. اپنے ویو لینے کے لیے, اپنے یعنی کیا بتا دیں, لینے کے لیے, فالوور لینے کے لیے, سبسکرائبر لینے کے لیے انہوں نے نہ جانے کتنے گند جو ہے نا وہ ڈال رکھے. تو میں جتنے بھی ٹک ٹاکر ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ نہیں دنیا میں کتنی دیر رہنا ہے یا کتنی دیر آپ نے نہیں رہنا. ایسی غلط ویڈیو مت ڈالیں نیٹ کے اوپر جو آپ کے مرنے کے بعد بھی چلتی رہے, اس کا گناہ آپ کو ملتا رہے. ایسی ویڈیو نہ ڈالیں. اچھا, وہ ڈائلاگ کیا تھا؟ وہ ڈائلاگ یہ تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا زندگی کا تعارف کیا. میں نے کہا بھی اسلحے کے ساتھ تو مجھے شروع سے پیار ہے. تو کہ کوئی ایسی رائفل نہیں جڑی نہ چلائی ہو, 7mm 8mm مارک 4 کلاشن 44 222 G3 پمپ ایکشن کاربین گری نوک دچکا راکلن 30 بور 12 بور سیمی میرے سامنے رکھ دو, میں کھول بھی دینا کس بھی دینا. ہن کیڑی کول؟ ہن میرے کول اللہ دا قرآن ہے, سونے نبی دا فرمان ہے, سونے دی سنت ہے. ہن میرے کول اللہ دا قرآن ہے, محبوب دا فرمان ہے, اور اس نو سینے نال لایا ہے. ہاں جی, مدینے دے بارے تسی ایک دین دی ماشاءاللہ ہن گل کرتی. تہاڈی ایک ویڈیو مدینے دے وچ تسی کھلوتے ہو, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਚਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਆ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ. ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਹੋਵਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ. بھائی موسیٰ, عرض یہ ہے کہ اللہ آپ کو تندرستی دے, اللہ آپ کی اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. تو عرض یہ ہے کہ مدینے میں الحمدللہ ملاقات ہوئی حاجی عبداللطیف صاحب سے. وہ بیسیکل آزاد کشمیر کے تھے, رہتے یو کے میں, پوری فیملی آئی ہوئی تھی. تو اس نے دیکھا نا مجھے کہ یہ مولوی منظور صاحب ہیں, وہ کہنے لگے یار کوئی نعت سناؤ. تو میں نے کہا ادھر تو پابندی ہے. تو وہ کہنے لگے آپ سنائیں, اللہ ہماری مدد کرے گا. میں نے ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا. تو اس وقت میں نے, لکھنے والا بھی میں ہوں, پڑھنے والا بھی میں ہوں. اس وقت پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں. اس وقت ہمارے پاکستان میں بریلوی بھی پڑھتے ہیں, دیوبندی بھی پڑھتے ہیں, حنفی شافی مالکی اہل حدیث وہابی سب پڑھتے ہیں. لکھنے والا بھی آپ کے سامنے ہے, پڑھنے والا بھی آپ کے سامنے ہے. وہ شعر تھے, گلی ہوندی مدینے دی ٹورن دا تاں مزا آوندا, اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا تاں مزا آوندا, مرن تو میں نہیں ڈردا, اے موت ایک دن تے آنی ہے, پر قبر ہوندی بکی دے وچ مرن دا تاں مزا آوندا.